بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جمعے کا دن بہت ہی فضیلت اور نہایت ہی مبارک دن ہے۔ آج میں آپ کے لیے جمعے کے دن کا ایک بہت ہی طاقتور عمل شیئر کروں گی۔ یہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورۃ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کسی بھی پریشانی سے نجات کے لیے، کسی بھی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے، اولاد کو نیک و فرمانبردار بنانے کے لیے، یا آپ کسی اور وجہ سے پریشان ہیں تو بھی آپ کے عمل اور وظیفہ کر سکتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کا نچوڑ سورۃ فاتحہ میں رکھ دیا اور پھر سورۃ فاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ میں رکھ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی ناموں کا ذکر بھی موجود ہے۔ یاد رہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمی جوش میں آتی ہے تو پھر اللہ کی ذات سے جو بھی مانگا جاتا ہے اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی رحم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ جس پر اللہ کی نظر رحمت ہو جاتی ہے اس کے تمام کام بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات رحیم ذات ہے۔ وہ تو اپنے بندوں کو معاف فرمانے کے لیے بہانے تلاش فرماتا ہے کہ اپنی بندے کو کسی بھی بہانے سے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی معافی عطا کرنے کا ایک پیارا سا واقعہ بھی آپ کو سنائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کا عمل آپ کو بتاتے ہیں۔ اس عمل کا طریقہ آپ نے غور سے سننا ہے اور سمجھنا ہے، اور ویڈیو کو اپنے سکپ نہیں کرنا، کیونکہ وظیفے سے متعلق اہم باتیں ہوتی ہیں جو بیچ میں بتائی جاتی ہیں، جہاں پھر آخر میں کوئی اہم بات آپ سے مس نہیں ہونی چاہیے۔ پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ وظیفہ آپ نے صرف جمعے کے دن عصر کے بعد کرنا ہے، اور جس بھی حاجت کے لیے آپ اس وظیفے کو کرنا چاہیں، یہ کسی پریشانی کے لیے کرنا چاہیں تو اس کی نیت سے یہ وظیفہ کریں۔ اللہ کے فضل سے آپ کی حاجت پوری ہوگی اور پریشانی دور ہوگی۔ یہ ضروری ہے کہ وظیفے کو آپ جمعے کے دن عصر کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے کر لیں۔ اس لیے اس وقت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ وقت آپ سے مس ہو گیا تو آپ کو یہ وظیفہ کرنے کے لیے 7 دن انتظار کرنا پڑے گا۔ وظیفے کا طریقہ ملاحظہ فرمائے۔ اگر تو آپ کو کوئی ایسی حاجت ہے جسے اولاد کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں، اولاد کی نافرمانی کے لیے کر رہے ہیں، تو کسی مریض کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ میں اس وظیفے کے لیے چینی لینی ہوگی تاکہ یہ چینی متاثرہ لوگوں کو کھلائی جائے، اور اگر کسی پریشانی کے لیے کر رہے ہیں تو بے شک چینی نہ لیں، ویسے ہی عمل کر لیں۔ اس وظیفے کو آپ نے جمعے کے دن عصر کے بعد کرنا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ درود پاک کون سا پڑھا جائے، تو بہتر یہی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے، کیونکہ اس کی فضیلت زیادہ ہے، ورنہ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک آپ نے طاق عدد میں پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھ لیں اور ایک تسبیح 100 دانے والی مکمل کر لیں، اور 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد آپ نے ایک تسبیح سورۃ اخلاص کی پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے، اور آخر میں تو آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ جتنی تعداد میں شروع میں پڑھا تھا اتنی ہی تعداد میں آخر میں بھی پڑھ لیں۔ اس طرح سے اس وظیفے کو آپ نے مکمل کرنا ہے۔ چینی پر آپ نے دم کرنا ہے اور اولاد کو کھلا دیں۔ اولاد فرمانبردار ہو جائے گی۔ جس عورت کی اولاد نہیں ہوتی اس کو کھلا دیں، انشاءاللہ اولاد ہوگی۔ میاں بیوی کی محبت کے لیے بھی یہ عمل کر کے چینی کھلائی جا سکتی ہے، اور اگر کسی پریشانی کے لیے یہ عمل کیا جائے تو وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اپنی پریشانی کے لیے دعا مانگے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اور خوب رو رو کر گڑگڑا کر اللہ سے مانگے۔ انشاءاللہ آپ کی پریشانی اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے۔ وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ آپ نے کرنا ہے، اور دعا بھی آپ نے اس یقین کے ساتھ کرنی ہے کہ آپ کی دعا قبول ہوگی،
کیونکہ یہ گھڑیاں قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ جمعے کے دن عصر کے بعد کی گھڑیوں کو قبولیت کی گھڑیاں کہا گیا ہے، اس لیے پورے یقین کے ساتھ دعا کریں۔ وظیفہ بہت ہی پیارا اور طاقتور ہے، اس کو جو بھی پورے یقین کے ساتھ کرے اور اپنے پیارے کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں۔ چلیں اب آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے حوالے سے ایک روایت بتاتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بلائیں گے اور اس کے اعمال کا حساب ہوگا، اس کی نیکیوں اور گناہوں کو تولا جائے گا، تو اس کی گناہ اور اس کی نیکیاں برابر ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے فرمائیں گے جاؤ اور کسی سے ایک نیکی لے آؤ تاکہ تمہاری بخشش کر دی جائے۔ وہ شخص اپنے بھائی کے پاس جائے گا، نیکی مانگے گا، لیکن اس کا بھائی اپنے گناہوں کی پریشانیوں میں ڈوبا ہوگا اور انکار کر دے گا۔ بہن کے پاس جائے گا، باپ کے پاس جائے گا، بیوی کے پاس جائے گا، اپنی اولاد کے پاس جائے گا اور سب سے ایک نیکی کا سوال کرے گا۔ اپنے دوستوں کے پاس جائے گا اور ایک نیکی مانگے گا، لیکن کوئی بھی اس کو نیکی نہیں دے گا۔ آخر وہ شخص اپنی ماں کے پاس جائے گا اور ایک نیکی کا سوال کرے گا، لیکن اس کی ماں بھی اس کو نیکی نہیں دے گی۔ جب ہار جانے سے محسوس ہو جائے گا تو لوٹنے لگے گا۔ راستے میں ایک شخص ملے گا اور پوچھے گا کہ تم کیوں پریشان ہو؟ وہ اپنا ماجرا بیان کرے گا تو وہ شخص اس سے کہے گا کہ میرے پاس ایک ہی نیکی ہے، یہ نیکی تم لے لو تاکہ تمہاری بخشش ہو جائے۔ میرے پاس ویسے بھی اور نیکی تو نہیں ہے جو میں جنت میں جا پاؤں۔ اس شخص نے تو یقین نہیں آئے گا۔ وہ شخص اس کو یقین دلائے گا اور بولے گا کہ میں تمہیں اپنی یہ نیکی دیتا ہوں، لے جاؤ تاکہ تمہاری بخشش ہو جائے۔ وہ شخص جوش میں آ جائے گا اور خوش ہو جائے گا اور نیکی لے کر اللہ کے دربار میں پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے پوچھیں گے کہ تمہیں کسی نے نیکی دے دی؟ وہ سارا ماجرا بیان کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بلائیں گے جس نے نیکی دے دی اور اس کی بھی اس لیے بخشش فرما دی کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے بندے پر رحم کیا ہے۔ تو دو پیارے بھائیوں، کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات رحیم کریم ہے اور رحم کرنے کو پسند فرماتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے اور اپنے بندوں کو عطا کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، لیکن افسوس کہ بندہ خود ہی غفلت میں پڑا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کریں، اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیں اور اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ پیارے بھائیوں، خود بھی وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ جمعے کے دن ضرور کریں اور دوسروں کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ پیارے بھائیوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل اسلامک بیان کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہمارے لگے ہوئے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بوقت مل جائے۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کریں اور کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔